کووڈ نے پھر ایک بار جموں کشمیر میں دستک دی ہے، لیکن اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن کا دعویٰ ہے کہ حالات جو ہے وہ قابو میں ہے اور سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مزید اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف پلمنالوجسٹ ڈاکٹر نوید نذیر سر۔ خیر مقدم ہے آپ کا۔ جاننا چاہیں گے ابھی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کووڈ پھر ایک بار جو ہے دستک دے رہی ہے جموں کشمیر میں خاص کر، تو کیا احوال ہیں اس کے؟ دیکھیے کووڈ تو یہ وائرس جو ہے یہ 2019 میں پہلی بار آیا، تو یہ تو ہمیشہ زندگی بھر کووڈ کا جو وائرس ہے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور کیسز تو اوکیجنلی آتے رہیں گے۔ لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں یا ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں ساؤدرن اسٹیٹس اسپیشلی اینڈ میٹروپولیٹن سٹیز، وہاں پہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے کافی، اسپیشلی تمل ناڈو، کرناٹکا، کیرلا، تو جہاں پہ ہاٹ بیڈ ہے، جہاں پہ کیسز کافی انکریز ہوئے۔ لیکن ایک چیز بہت اچھی ہے کہ جو سیویرٹی آف ڈیزیز ہے وہ بہت منیمل ہے، کیونکہ پیشنٹس جو بھی انوالو ہو رہے ہیں گلا خراب، زکام، کھانسی، بدن میں تھکاوٹ یا فیور کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں اور ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، 5-7 دن میں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، چونکہ انفیکٹیوٹی اس وائرس کی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو سٹرینز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک ویریئنٹ ہے اومیکرون کا، جو ہماری لاسٹ ویو آئی تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیویرٹی آف ڈیزیز کم تھی لیکن انفیکٹیوٹی زیادہ تھی، یعنی کہ ٹرانسمیشن بہت زیادہ تھی۔ تو اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہے لیکن سیویرٹی آف ڈیزیز جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس لیے اس میں پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ لمیٹڈ رہے گا کھانسی، نزلہ، زکام تک۔ وہ تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں ڈیورنگ ونٹر ٹائمز بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو جب تک یہ اس حد تک لمٹ رہے گا تو ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو ہمارے بزرگ ہیں یا امیونو کمپرومائزڈ ہیں یا باقی بیماریوں میں مبتلا ہے، تو ان کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اگر کوئی نزلہ زکام میں انوالو ہو رہا ہے تو اپنا کنسرن ڈاکٹر سے ایک بار چیک اپ کرا لے، اگر انہیں لگتا ہے کہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹیسٹ کرا لے، اور اگر کوئی انفیکٹیو آتا بھی ہے وتھ کووڈ تو وہ آئسولیٹ ہو جائے تاکہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں۔ تو فیسلٹیز کی اگر ہم بات کریں گے، جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ کووڈ-19 کے دوران جب وہ ایک پینک ایک پھیلا تھا جموں کشمیر میں، پورے انڈیا کی اگر ہم بات کریں گے تو ٹیسٹنگ لیبارٹریز یا باقی چیزیں جو تھی وہ ان پلیس رکھی گئی تھی۔ آج اس طرح کے ریسورسز نہیں پائے جا رہے ہیں، تو ایسے میں لوگوں کے لیے کیا صلاح مشورہ ہے؟ نہیں، دیکھیے ٹیسٹنگ فیسلٹی تو کبھی بند ہی نہیں ہوئی۔ اگر ہم ان دی انٹرویننگ پیریڈ بھی دیکھیں تو لیبس تو ہماری میڈیکل کالج میں کی بات میں اگر کہوں، کووڈ لیب ویسی ہی چل رہی ہے اور وہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ جو بھی ہمارے اکا دکا سسپیکٹ پیشنٹس آتے تھے، ٹیسٹنگ تو اس دوران بھی چل رہی تھی اور اس ٹائم بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، بہت ریپڈ ٹیسٹ ایز ویل ایز جو RT-PCR ٹیسٹ ہے اس کی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ ہاں، بس اگر کوئی سمٹومیٹک آتا ہے، کوئی سسپیکٹ آتا ہے تو اس کو ہم ٹیسٹنگ کے لیے وہاں بھیجتے ہیں۔ اور باقی رہی ہسپتالوں کی بات تو لیٹ اس ہوپ، جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سیویرٹی آف ڈیزیز بہت کم ہے، ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، اس لیے کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک یہ لمیٹڈ رہے گا کھانسی، نزلہ، زکام تک، تو تب تک تو کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں، بس احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ جو کووڈ ویریئنٹس وغیرہ ہیں تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ایسے میں کس طرح سے جو اگر مریض کوئی سمٹم میں مبتلا ہے تو کب اس کو یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ ٹیسٹ کے لیے جائے یا ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے؟ دیکھیے اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پولن کا ٹائم ہے، ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے الرجک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کھانسی، نزلہ، زکام میں مبتلا ہوتے ہیں، تو لیکن ایک ڈفرینشیٹنگ فیچرز ہوتا ہے جو انفیکٹیو اور الرجک زکام میں ہے، ایک ہے فیور اور باڈی ایکس، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائرل انفیکشنز ہے اس میں باڈی ایک بہت زیادہ ہوتا ہے، فیور ہائی گریڈ ہوتا ہے، تو یہ ایک ڈفرینشیٹنگ فیچر ہم ایک ڈاکٹر کے لیے بنتا ہے کہ وہ اس پیشنٹ کو سسپیکٹ کر سکتا ہے کہ یہ کسی وائرل انفیکشن میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا کہ کون سا وائرس ہے یہ تو ٹیسٹ پہ ہی پتہ چل سکتا ہے، تو وہ جیسے ریپڈ ٹیسٹ ہو یا RT-PCR ٹیسٹ ہو جو گولڈ اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے، اس کے لیے وہ پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ یہ کووڈ کا انفیکشن ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جیسے یہاں پہ بھی فیسلٹی اسٹارٹ ہوئی ہے جینومک سیکوینسنگ، یعنی کہ اس پیشنٹ جو پازیٹیو آتے ہیں ان کا وائرس کا جو سیمپل ہوتا ہے اس کو جینومک سیکوینسنگ کرتے ہیں، یہ ڈٹرمائن کرنے کے لیے کہ کون سی اسٹرین اس ٹائم اس کووڈ کی جو ہے وہ انفیکٹ کر رہی ہے لوگوں کو۔
तो پولن الرجیز کی آپ نے بات کی تو ایسے میں کن احتیاطی تدابیر سے کام لینا ہوگا اور جس طرح سے ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ فیس ماسک پہ زیادہ زور دیا جا رہا تھا تو اس بار کیا آپ فیس ماسک یا دیگر کچھ چیزیں ریکمنڈ کریں گے؟ دیکھیے بالکل جب اگر انفیکشن بڑھا تو جو ہمارے کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر میں ہم کہتے تھے کہ گیدرنگس اوائڈ کرنا، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا، کف ہائیجین یا فریکوینٹ ہینڈ واش، یوز آف سینیٹائزرز یا موسٹ امپورٹنٹ ماسک لگانا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اسی کے لیے نہیں ہے، کووڈ کے لیے نہیں، میں باقی وائرل انفیکشنز کی اگر ہم بات کریں جو ریسپریٹری روٹ سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی تدابیر ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا جب ہم کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر اپنا رہے تھے، جو ہمارے الرجک پیشنٹس بھی تھے ان میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو اٹیکس ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اس موسم میں، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ منیمائز ہو گیا تھا۔ اس لیے جو بھی کوئی سمٹمز میں مبتلا ہے یا کوئی سسپیکٹ ہے، اس کو چاہے کہ وہ کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر اپنائے اور انشاءاللہ جو کیس کا ٹرانسمیشن کی پاسبلٹی بڑھتی ہے اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں۔ تو لاسٹ میں یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے اب کووڈ کیسز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں، ہمارے جموں کشمیر میں بھی کووڈ کیسز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے، تو ایسے میں کچھ لوگ جو ہیں پینک میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسیج، کیا مشورہ؟ دیکھیے پینک تو بالکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو یہ وائرس کی سٹرین اس ٹائم دیکھی گئی ہے، جہاں جہاں پہ کیسز بڑھے ہیں وہ مائلڈ ڈیزیز میں مبتلا ہے، کھانسی نزلہ زکام تک ہی محدود ہے، یا باڈی ایکس فیور جو ایک نارمل وائرل انفیکشن میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک یہ اس حد تک لمیٹڈ ہے تو ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، کوئی زیادہ ٹریٹمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف پیراسٹمال وغیرہ جو باڈی ایکس فیور کے لیے ہے، یا زکام وغیرہ ہے تو گلا خراب ہے اس کے لیے اینٹی الرجک ڈیکنجسٹنٹ، اس تک ہم اس میڈیسن سے ہی اس کو لمٹ کر سکتے ہیں اور 7-8 دن میں ایک پیشنٹ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب تک، لیکن ہاں پھر سے میں یہ کہوں گا کہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کمپلیسنٹ نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی بھی سمٹمز میں کوئی مبتلا ہے تو اس کو احتیاط لینے کی ضرورت ہے اور آئسولیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ تو یہ تھے ڈاکٹر نوید نذیر، جن کا یہ کہنا ہے کہ کووڈ نے ضرور دستک دی ہے، لیکن اس بار جو کووڈ بیماری کی سیویرٹی ہے، یعنی کہ شدت جو ہے اس کی ہے وہ کافی کم ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے ضرور احتیاط برتنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرینگر سے مدثر قادری۔